جب وہ باہر جاتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اس صحافی کو سے لڑ پڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ جناب میں تو یہاں پر ذاتی وزٹ میں آیا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جی غلام مرزا صاحب، آج ساری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے یوم حق خود ارادیت منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عارف علوی اور پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے اپنے بیانات دیے جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی۔ جناب کشمیریوں کو حق ارادیت کا اختیار دیا جانا چاہیے، کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو آپ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کیا اس سلسلے میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی؟ اور اس میں ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے غلام مرزا صاحب، یہ جو ایک خاص دن کے اوپر پرائم منسٹر کا بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، پریزیڈنٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، کیا اس سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل جائے گا خالی ان اسٹیٹمنٹ سے، یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پہ آج پیرس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو ہماری جو سفارت خانہ ہے ہمارا، اس میں ایک سادہ سی تقریب جو ہے منعقد کی، جس میں نہ تو صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا، نہ ہی یہاں کی کمیونٹی جو ہے ان کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ 5 جنوری کو آج وہاں پہ یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی، جس میں ان کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بات کی گئی۔ ابھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں، یہاں ابھی ڈپٹی ایمبیسڈر ہمارے جو ہے وہ موجود تھے، اور ان سے بھی بات ہوئی۔ انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، ان کے ساتھ پوری سفارت خانے کا عملہ بھی یہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے بھی ایک تقریب تھی یہ بزنس فورم کے حوالے سے، تو اس بزنس فورم کی تقریب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آج بہت اہم دن ہے کہ 5 اگست جو ہے، معاف کیجیے گا 5 جنوری ایک ایسا دن ہے جس کو حق خود ارادیت کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل جائے۔ تو یہ وہی گھسے پٹے الفاظ ہیں جو… اچھا غلام مرزا صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اصل میں نے دیکھا ہے کہ انڈین ایک بھرپور پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ دنیا کی بے تحاشا جو یونیورسٹیز ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں پر ان کے اساتذہ ہیں جو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو سینسٹائز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے، انڈیا کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے مختلف اداروں میں، تاکہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے دنیا کو بدگمان کیا جائے۔ اور یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مخصوص دن آتا ہے اس دن پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پریزیڈنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پریکٹیکلی ہم نے کبھی یہ ایفرٹ نہیں کی کہ ہم دنیا میں ہم اس کو، جو انڈیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ہم اس کو توڑ ڈھونڈ سکیں۔ تو کیا اسی طرح سے ہم سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے؟ اور کیا اس طرح سٹیٹمنٹ سے یہ کشمیر جو ہے کس دن انڈیا جو ہے یا دنیا ان کو حق خود ارادیت دے دی جائے گی، یا پھر ہمیں اس کا کوئی توڑ ڈھونڈنا پڑے گا پریکٹیکلی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں اپنے خیالات میں بھی اس بات سے مکمل طور پہ میں رضامند ہوں، ایگری کرتا ہوں آپ کے خیالات سے، کہ ہماری جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں یا بیانات ہیں، یا کبھی کبھار ریلی نکالنا ہے، یا کبھی کوئی جلسہ کرنا ہے، یا کبھی سائلنس جو ہے ہم نے 5 منٹ کی کر دینی ہے۔ ایک سمبولک ہم نے اس کو لے لیا ہے کشمیر کو، اور ہر شخص جو بھی بات کرتا ہے وہ گھسے پٹے وہی الفاظ، وہی چند جملے وہ بات کرتا ہے۔ اگر ان کی ہم اپنی اشرافیہ کی زندگی میں کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا کہ یہ کشمیر کے حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی ایسی مسترد پالیسی ترتیب دی ہو، کہیں پوری دنیا میں ایسے طائفے، ایسے ڈیلیگیٹس، ایسے لوگ بھیجے ہوں، یا یونیورسٹیز میں چیئر بنانے کے لیے کوئی محنت کی ہو، طالب علموں کو تیار کیا ہو، ریسرچرز کو تیار کیا ہو، وہاں پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بتایا جا رہا ہو کہ کتنے لوگ انڈین ہیلڈ کشمیر میں مارے جا رہے ہیں، کتنے کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، کتنی بیٹیاں وہاں ان کی عزتیں تاتار کر دی گئی ہیں، کیسے وہاں کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، کیا وہاں میڈیکل لوگوں کو مل رہا ہے، ادویات مل رہی ہیں، کیا جو کووڈ کی اتنی بڑی پینڈیمک گزری ہے اس میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے،
یعنی A to Z اگر کوئی بھی آپ اس کا اسپیکٹ دیکھ لیں لائف کا تو ہمیں سوائے بہت بڑے بڑے بیانات کے ہمیں اس طرح اچھا غلام مرتضیٰ صاحب مجھے نا کل ہی ایک بیوروکریٹ تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ باہر شاید یو کے میں کسی یونیورسٹی میں وہ وہاں پر پڑھ رہے تھے، تو یونیورسٹی کا جو ان کا جو پروفیسر تھا وہ ہندو تھا، ہندوستان سے تھا اس کا تعلق، اور اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو تھیسس دیا وہ کشمیر تھا، اور کشمیر میں وہ جو تھیسس تھا اس میں جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ سن کے حیران رہ گئے کہ کیا پاکستان بھی اس طرح کے کوئی لوگ ہیں جو اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کر سکیں، اس کو زائل کر سکیں۔ تو بھارت تو ایک کنکریٹ ایفرٹ کر رہا ہے، ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہمارے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں شہریار افریدی صاحب، جب وہ باہر جاتے ہیں اور کشمیر کے والے سے ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ صحافی کو سے لڑ پڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ جناب میں تو یہاں پر ذاتی وزٹ میں آیا ہوں، میں تو یہاں پہ علاج کروانے آیا ہوں، کشمیر کے حوالے سے کشمیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ امبیسیڈر ہے اس حوالے سے، وہ چاہے ذاتی دورے پہ جائے چاہے جس دورے پہ بھی جائے، وہ جس سیمینار پہ وہ خطاب کر رہے تھے وہ ذاتی سیمینار نہیں ہے، جب وہ ذاتی دورے پہ جائیں گے میں دیکھوں گا کون ان کو ذاتی حیثیت سے سیمینار میں بلاتا ہے۔ جب ان کو باہر کے ملکوں میں سیمینار میں بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری حیثیت ہے، وہ ان کا عہدہ ہے جس کی وجہ سے ان کو بلایا گیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرنا اس کو گوارا نہیں سمجھا۔ تو یہ تو حالت ہے غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے منسٹرز کی، جو ڈائریکٹلی جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو سینسٹائز کریں، کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے اس حوالے سے دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا، کس طرح سے کشمیر کی یوتھ کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے کشمیریوں کے رائٹس جو ہیں ان کو دبایا ہوا ہے۔ تو یہ جنہوں نے یہ بتانا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ذاتی طور پہ ہیں۔ ناظرین، ہمیں اسامہ غازی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ اسامہ صاحب، اس حوالے سے کشمیر کے حق خود ارادیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے انڈیا ایک کیمپین چلا رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پاکستان دخل اندازی کرتا ہے، جبکہ ہم صرف ایک مخصوص دن پہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ آ گیا اور سمجھتے کہ ان کو حق خود ارادیت مل جائے گا اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اچھا، آپ کی بات میں ظاہر غلام صاحب کی سن رہا تھا، آپ کی بات بھی سن رہا تھا، میرا تھوڑا سا اس چیز پر اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک ہے آپ مجھے بتائیں جس نے کشمیر کا مقدمہ، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم بہتر کر دیتے، یہ کر لیتے، یہ نہیں کیا، یہاں کمی ہے پچھلی حکومت پر یا اس نے پچھلی حکومت پر۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، کشمیری کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا عراق، کشمیر بنے گا ایران، کشمیر بنے گا سعودی عرب، کشمیر بنے گا کویت، وہ کیا کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ باقیوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کشمیریوں کی سب سے زیادہ قربانی ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے سب سے زیادہ قربانی کس قوم کی ہیں، کس ملک کی ہیں؟ غلام صاحب، آپ نے جس طرح سے بات کی، بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں، ہمیں یقیناً اس سے بہتر کرنے کی، عالمی سطح پر بہتر کرنے کی کوشش ہے، لیکن جتنی ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں، جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے فیک نیوز کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس چیز کو نہیں کر رہے، ہمارا یہ کہنا ہے، جو میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک کیمپین لانچ کرتا ہے، دنیا کی مختلف یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے پروفیسرز انسٹال کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر جو ان کی یوتھ ہے اس کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر میں در اندازی کرتا ہے۔ وہ کشمیر کے مجھے ایک بندے نے بتایا، وہاں پر ایک بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے پروفیسر جو ہیں، ہندو پروفیسر جو ہیں، وہ وہاں کی یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور پاکستان وہاں پہ در اندازی کر رہا ہے۔ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان سٹیٹمنٹ سے کشمیر ایشو کاؤنٹر ہو جائے گا؟ میرا سوال ہے، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، یہ سوال میں آپ سے ویلڈ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس طرح تو دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں کسی بھی طرح کی، آپ گوگل سے لے کر دیگر جتنی بھی دیکھ لیں گے، وہاں پر پھر انڈینز آپ کو زیادہ ملیں گے پاکستان سے۔ ایک تو آبادی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تعلیم پر، جو جدید تعلیم ہے اس پر زیادہ خرچ کیا ہے۔ آپ آئی ٹی کے شعبے میں دیکھ لیں، اب تو سارا ڈیجیٹل دور ہے، انفارمیشن ساری اس طرح سے ہے، یہ جو ڈس انفو لیب وہ سارا معاملہ پکڑا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کے پیچھے سارا وہ ملتا ہے۔ اچھا، اب یہی ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور بات جو کی ہے غلام صاحب،
وہ ظاہر ہے فیک نیوز کی بھی انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں اداروں کو، پاکستان میں فوج، عوام، حکومت، یعنی جو بھی ایک قوم بنتی ہے یا ایک ریاست کھڑی ہوتی ہے جن بھی ستونوں پر، ان سب کے درمیان آپ دیکھیں کہ ایک تفریق ڈالنے کے لیے، فاصلے بڑھانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے ڈیل کی بھی بات کی ہے۔ جب سوال ہوا کہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف سے ڈیل ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے، جی وہ ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو بالکل یکسر رد کر دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اتنی دیر بعد کیوں کیا ہے، پہلے کیوں نہیں کیا، پہلے اتنے عرصے سے تو یہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ اگر فوج خاموش رہے تو لگتا ہے ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، اس لیے نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی اور بھی بہت سے اہم ایشوز ہیں، وہ زیادہ اہم ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر کے بعد یہ ڈی جی ایس پی آر کے بیان کیوں آیا، یا یہ سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا؟ دیکھیے، جو کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، ایک دو جملے میں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو کہ ہمارا بدترین مخالف ہے، اس نے پوری دنیا میں لابیسٹ فرم جو ہیں وہ ہائر کر رکھی ہیں، اور پوری دنیا میں وہ ہندوتا کا پرچار کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان پر دراندازی کے الزامات عائد کرتا ہے، اور پاکستان کو الزام بازی کر کے پاکستان کو اس کا امیج تشخص خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمارے ڈائسپورا موجود ہے، ہماری کمیونٹیز ہیں، ہماری ایمبیسیز، ان کو سنکرونائز کر سکتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم یہ کام لابیس کا لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا۔